برسات نکلی، کاتک پورنماشی آئی، پھر ماغ پوس کی ہوائیں چلیں، کمروں میں آتش دان جلے، باغوں پر کہرا چھایا، رات کے پھولوں پر شبنم کے قطرے جمے، چاند باغ میں کرسمس کے تہوار کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ امیروں نے اس سال کے فیشن کے اوور کوٹ سلوائے، غریب غربا پالے میں ٹھٹر کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ بڑے لوگوں نے شکار کے لیے کالپی اور ترائی کا رخ کیا۔ کلکتے کی رونق دوبالا ہوئی، جاڑے نکلے، بسنت آئی، سرسوں پھولی، کوپلیں پھوٹیں، بہار کی خوشبوؤں سے فضائیں مہکیں۔ انڈر گریجویٹ شعراء نے انگریزی میں جدید طرز کی نظمیں لکھیں، گرمیاں آئیں، تہہ خانے آباد ہوئے، خس کی ٹٹیاں لگیں، اضلاع کے کمپنی باغ چنبیلی کے پھولوں سے مہکے، لیچیوں کی کھانچیاں اتریں، لو چلی، گومتی کی ریت میں خربوزے پکے، ساون آیا، امریوں میں جھولے پڑے، اے لیجے ایک سال نکل گیا، عمر عزیز کا ایک سال ختم ہوا، اب دیوالی آ رہی ہے۔ کھانڈ کے کھلونوں کی ٹوکریاں برآمدے میں لا کر رکھی گئی ہیں۔ نرملا اپنے گھر کے آنگن میں رنگوں کے نقش و نگار بنانے میں جٹی ہے۔ تلت پچھلے برآمدے کی سب سے نچلی سیڑھی پر لوٹ لگاتی رہی۔ یہاں سے باغ کا منظر بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ آسمان کی تیز نیلاہٹ سے آنکھیں چودھیا گئیں، نیلاہٹ جو دور نیچے جا کر درختوں کی ہریالی میں کھو گئی تھی اور شفاف سناٹا سارے میں پھیلا تھا۔ برابر کی کوٹھی میں مسز ٹیگور کے ہاں طبلہ بج رہا تھا۔ اندر شاید بھیا صاحب وائلن بجا رہے تھے۔ اس نے زمین پر کان رکھ دیا، یاجوج ماجوج کی طرف۔ میں زمین پر کان بچھائے لیٹی ہوں۔ ٹھنڈک، سکون جو سارناتھ کے مندر میں بھی ملا تھا۔ یاجوج ماجوج تھے۔ بہرحال ہاتھ بڑھا کر اس نے کھٹ میٹھیا پتیاں گھاس توڑی اور آرام سے اسے چباتی رہی۔ گملے جو سندوری رنگ میں رنگے گئے تھے، ان میں صبح پانی پڑا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا رنگ بہہ کر نیچے آ گیا تھا۔ ایک سال نکل گیا۔ بھیا صاحب یونیورسٹی چھوڑ چکے تھے اور اب مقابلوں کی تیاری کر رہے تھے۔ کمال اور ہری شنکر ایم اے فائنل میں آ گئے تھے۔ اپی نے بی اے کر لیا تھا۔ تلت اور نرملا خود اب سیکنڈ ایئر میں تھی۔ بھیا صاحب کچھ سٹری ہو گئے تھے۔ کیا یہ چمپا باجی سے عشق کر رہے تھے اور وہ بھی ان کو پسند کرتی تھیں؟ چمپا باجی پر تو ساری دنیا ہی جان دے رہی تھی۔ کمال اور ہری شنکر کا ان کی تعریفیں کرتے منہ نہ تھکتا۔ وہ لوگ تلت سے کہتے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم کو احساس ہوگا کہ چمپا باجی کیسی عجیب و غریب ہستی ہیں۔ اچھا بھائی، ہوں گی۔ اپی کی ان سے اب بھی ویسی ہی ملاقات تھی۔ اپی بڑی وفادار آدمی تھی، بہت خندہ پیشانی سے ملتیں۔ ان کا بہت بڑا دل تھا۔ زیادہ عجیب و غریب اور قابل قدر ہستی کون تھا، اپی یا چمپا باجی؟ مگر یہ ان لوگوں کو کون بتانے جائے؟ میں نے یہ حساب لگایا ہے، تلت نے سوچا، کہ زیادہ تر لوگ خالی صورت کو پسند کرتے ہیں۔ چمپا باجی خوبصورت ہیں، اپی خوبصورت نہیں ہیں، بس یہ ہے ساری بات۔ یہ سوچ کر اسے بڑا دکھ ہوا، گویا حسن کی اتنی بھاری قیمت لوگوں نے لگا رکھی ہے۔ افسوس کے ساتھ اس نے اور کھٹ میٹھیا گھاس توڑی اور اسے چبانے میں مصروف رہی۔ کمال دہرادون کی ایک سڑک پر منہ لٹکائے چلا گیا۔ وہ حسب معمول دیوالی کی چھٹیوں میں چکر پر نکلا ہوا تھا۔ اس کے پرانے لا مارٹیر کالج کا ایک جوان سال انگریز پروفیسر جو چند سال قبل آکسفورڈ سے آیا تھا، سادھو ہو کر گھر سے نکل بھاگا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے کمال کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ کمال اس کا پسندیدہ شاگرد رہ چکا تھا۔ اس نے ہری شنکر کے ساتھ ہردوار کی ساری گفائیں چھان ماری، چکراتا اور رشی کیش اور ہر کی پوڑی کے مندر، ہمالیہ کی پہاڑیوں کو خوب کھوجا۔ تب ایک روز جوگ مایا کے ایک مندر کے پاس پروفیسر صاحب اسے مل گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ بھائی، اب کہ میں جنجال سے نکل آیا ہوں، مجھے واپس مت لے جاؤ، مجھ پر رحم کرو میاں، میں بہت مزے میں ہوں۔ اور کمال نے کہا، لکھنؤ میں افواہ ہے کہ پبلسٹی حاصل کرنے کا ایک ریکٹ چلایا ہے آپ نے۔ بھائی، وہ ہاتھ جوڑے مچ رہے، خدا کے لیے چلے جاؤ بھائی۔ اور اس کے بعد برہمنوں کی طرح زور سے کھنکھارتے ہوئے اپنا گیروا لباس سنبھالتے ایک چشمے کو پھلانگ کر جنگل میں غائب ہو گئے تھے۔ اب کمال منہ لٹکائے موہنی روڈ پر چل رہا تھا۔ ہری شنکر حسب معمول اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سامنے
रिस्पना बह रही थी। यार हरिशंकर, कमाल ने कहा। हाँ यार, यार ये प्रोफेसर हैमिल्टन ठीक तो कहता था। हम लोग किस जंजाल में गिरफ्तार हैं, खुदा की कसम। उस रोज़ उन्होंने त्याग के मसले पर काफ़ी गौर व खोज किया और सख्त फ़लसफ़ियाना मूड उन पर तारी रहा। आओ कोठियों के नाम पढ़ें। नामों के इंतखाब से मकीनों की साइकोलॉजी आश्कार होती है। चलते चलते रुक कर एक फाटक के करीब जाते हुए हरिशंकर ने कहा, हम कभी मकान बनाकर नहीं रहेंगे कि शाही बनाता नहीं आशियाना। कमाल ने कहा, ठीक कहते हो। देखो बुर्जुआबाजी किस कदर अफसोसनाक तौर पर स्लॉपी है। ज़रा ये नाम पढ़ना, ख्वाबिस्तान, ला हौल वला कुव्वत। मगर तुम खुद भी गुलफिशा और ख़याबान में रहते हो। जानता हूँ यार कमाल। हाँ यार, ज़रा सोचो, लोगों ने मकान बना रखे हैं यहाँ से वहाँ तक, एक से एक खूबसूरत, सारी दुनिया में मकान बने हुए हैं। हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। वो दोनों एक फाटक की पुलिया पर बैठ गए और फिर इस मसले पर गौर व खोज करने लगे। दरअसल उनको प्रोफेसर की दुनिया तिज देने ने बेहद मुस्तरब कर दिया था। एक सही दिमाग इंसान, साइंसदान, और लेकर चल दिया जंगल को। हद है। इसका मतलब कुछ न कुछ ज़रूर होगा। अंधेरा पड़े तक वो डालनवाला की खामोश मुअत्तर सड़कों पर मकानों के नाम पढ़ते फिरे। नस्तरन, दौलत खाना, शीमरूख, आशियाना, राजमहल। कमाल के वालिद का मकान खयाबान भी सामने मौजूद था। इन मकानों के बागों में लगे हुए पहाड़ी फलों के दरख्तों की महक सारे में उड़ रही थी और दुनिया बड़ी हसीन जगह थी। वो दोनों मुंह लटकाए फिर एक फाटक की पुलिया पर बैठ गए और नहर के पानी को देखते रहे जो सड़क के किनारे किनारे बह रही थी। पानी में एक टूटा फूटा जूता धारे के जोर से उछलता कूदता चला जा रहा था। चंपा अहमद ने निशात महल हॉस्टल के वसी ड्राइंग रूम में आकर रोशनी जलाई और किताब खोलकर स्टैंड लैंप के नीचे बैठ गई। तहमीना रज़ा गुलफिशा की बरसाती में सीढ़ियों पर बैठी राम अवतार को हिंदी पढ़ाती रही। अंग्रेज साधु इत्मीनान से टांगे फैलाए हमावत के जंगल में एक चट्टान पर पड़ा सो रहा था। 2 साल और निकल गए। अगस्त 42 का आंदोलन भी पुरानी बात हो चुकी। पंडित जी और मौलाना और सारे नेता किला अहमद नगर में कैद थे। सारे में बरतानवी और अमेरिकन सिपाही घूमते नजर आते। हजरतगंज में एंग्लो इंडियन वीक आई लड़कियों के पूरे टहलते। दुनिया का रंग तेजी से बदल रहा था। दीवारों पर से क्विट इंडिया के अल्फाज मिटे जा रहे थे। सोसाइटी में हर तरफ फौजी नजर आते। गुलफिशा के सैयद आमिर रज़ा ने भी इम्पीरियल सर्विस के मुकाबलों में नाम होने के बाद नेवी में कमीशन ले लिया। तहमीना एमए फाइनल में आ चुकी थी। चंपा एमए प्रीवियस में थी और कैलाश हॉस्टल में रहती थी। तिलत और निर्मला बड़ी धूमधाम की अंडर ग्रेजुएट तालिबात थीं। चंपा भी अब अरसे से उस हुजूम में मौजूद थी जो शहर का फैशनेबल स्मार्ट इंटेलेक्चुअलिस्ट कहलाता था। इस हुजूम में गफरान मंजिल की रक्षंदा और कुंवर पीचू और गिन्नी कौल और किरण बहादुर काटजू और पराक्रम विमलेश्वर और फैज़ाबाद रोड की मीरा नालिनी राजवंश और अरुण राजवंश और फवाद और राहील बिलग्रामी और अली और एल्मर रैकेटसन सभी शामिल थे। फिर गुलफिशा और सिंघाड़े वाली कोठी के अफराद, चांद बाग और यूनिवर्सिटी, उसे बहुत से नाम, इतने बहुत से चेहरे। इन सब लोगों ने बहुत बड़ी जत्थेबंदी थी। इन सब लोगों की चोरों का ज़हनी बावर्ची खाना, ब्लैक सफ़ेद चेहरों का समंदर चारों ओर ठाठे मार रहा था। इन सब के दरमियान उन सब से घिरी हुई वो तन्हा खड़ी थी, क्योंकि आखिरी तजुर्बे में मालूम होता है कि इंसान बिल्कुल क़तन तन्हा है। उसके बावजूद हम चारों तरफ इंसानों के मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशन कायम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब ये इक्वेशन गलत होने शुरू हो जाते हैं तो ये भी पता चलता है कि हम बेहद मामूली हैं। यही बात चंपा ने दफ़तन सैयद आमिर रज़ा से, जो भैया साहब कहलाते थे, कही। उस रोज़ भैया साहब मद्रास के लिए रवाना होने वाले थे और उससे मिलने कैलाश आए। वो इस वक्त लाइब्रेरी जा रही थी। अपनी साइकिल हाथ में लेकर वो उनके साथ साथ सड़क पर निकल आई। भैया साहब ने उससे कहा, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और शुक्र है कि मुझे फ़रार का मौका मिल गया। मेरा तबादला मद्रास का हो गया है। तुम मुझसे शादी करके मेरे हमरा चलने को तैयार हो?
بھیا صاحب ایک تو یوں بے حد حسین و جمیل تھے، نیوی میں شمولیت نے اور سونے پر سہاگے کا کام کیا، گویا چارلز بوائز کو یونیفارم پہنا دیجیے۔ چمپا کا چہرہ کسی نامعلوم جذبے کے تحت سرخ ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم بات تھی جو اس نے سنی۔ ایک آدمی اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے مدعو کر رہا تھا اور وہ اس آدمی کو بے حد پسند کرتی تھی۔ مگر اس نے کہا، کمال ہے، آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم تو نہ آئی ہوگی؟ پھر تم نے مجھے باغ کے راستے پر کیوں چلایا تھا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں نے آپ کو کسی باغ کے راستے پر نہیں چلایا۔ تم ایمانداری سے کہہ سکتی ہو کہ تم نے مجھ میں دلچسپی نہیں لی، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری دوست تہمینہ سے میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بالکل صحیح تھا۔ تب اسے پہلی مرتبہ معلوم ہوا اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ اصول اور بلند خیالات اور فلسفے علیحدہ چیز ہیں، اور ہم اصل زندگی میں اپنے خیالات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خالص فلسفے اور اخلاق کے اصولوں کا جذبات اور امپلسز سے کوئی ایکویشن نہیں۔ ہم در حقیقت بے حد کمزور ہیں۔ بھیا صاحب نے گویا اس کے خیالات پڑھ لیے۔ تم بھی بے حد معمولی نکلیں، انہوں نے کہا۔ میں نے غیر معمولی ہونے کا کس روز دعویٰ کیا تھا؟ اب وہ بادشاہ باغ کے پھاٹک تک پہنچ چکے تھے، جس میں یونیورسٹی پوسٹ آفس تھا۔ ٹھہریے، آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ مجھے اپنے کام سے جانا ہے، اب گھر تشریف لے جائیے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر تو ہم میں سے کسی کا بھی کہیں نہیں ہے، چمپا نے اکتا کر کہا۔ اب میں اس سمے آپ سے فلسفہ نہیں چھاٹنا چاہتی۔ آپ کا مکان موجود ہے جو گلفشا کہلاتا ہے۔ لا قول ولا، کس قدر بوگس نام ہے! اور وہاں تہمینہ موجود ہے، واپس جائیے۔ تم بے حد معمولی ہو اور عام عورتوں کی طرح مجھ سے لڑ رہی ہو۔ تمہارے سارے درس عمل بہت معمولی ہیں۔ تم بھی بالآخر ٹائپ پر لوٹ گئیں۔ تمہارے جیسی ہزاروں لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں۔ تم نے پہلے مجھ سے فلرٹ کیا اور اب آگے ساتھ دینے کی ہمت نہیں۔ حد ہے! عام مردوں کی طرح آپ بھی مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ لہٰذا یہ نظریہ ثابت ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی دیوی دیوتا کا درجہ نہیں رکھتا۔ خدا حافظ۔ وہ سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے ٹیگور لائبریری کی سمت روانہ ہو گئی۔ گلفشا پہنچ کر بھیا صاحب تندہی سے پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ اسی روز تہمینہ ایم اے کا آخری پرچہ کر کے یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ سارے دن گھر میں کھچڑیاں پکتی رہی تھیں۔ بڑی بٹیا نے تعلیم ختم کر لی، بھیا صاحب نیوی کے افسر بن گئے، اب پوسٹنگ پر جا رہے ہیں۔ اب آخر بیاہ میں کیا دیر ہے؟ لوگوں، یہ بڑا اندھیر ہے، خالہ بیگم نے کہا کہ لڑکی اور لڑکا گھر میں موجود، ٹھیکرے کی مانگ اور شادی کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اسی کو کلجگ کہتے ہیں۔ رات کو بھیا صاحب خاموشی سے موٹر میں بیٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گنگا دین بھی نظروں سے اتر گیا۔ نوکر چاکر اسے غصے سے دیکھتے۔ بے مروت تھے دونوں جنے، حسینی کی بیوی نے زردہ پھانکتے ہوئے سوسن سے کہا، اور اپنی لڑکی کی چٹیا گودنے لگی۔ ارے کمبخت، نچلی بیٹھ! انہوں نے لڑکی کو ایک چاٹا رسید کیا۔ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ سارے گھر پر بدمزاجی کا دورہ پڑ گیا۔ نواب تقی رضا بہادر نے اپنی بیوی سے کہا، اور بناؤ صاحبزادے کو اپنا بیٹا، اور کرو لاڈ۔ زمانے کا خون سفید ہو گیا ہے۔ دنیا یہی کہے گی کہ لڑکی ہی میں کوئی خامی رہی ہوگی جب بچپنے کے منگیتر نے چھوڑ دیا۔ کمال اور ہری شنکر تہمینہ کے سامنے جاتے ہوئے کتراتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چمپا بنارس لوٹ گئی۔ اب حسب معمول پہاڑ پر جانے کا پروگرام بنا۔ سارے گھر والے نینی تال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہری شنکر کو اپنے بردکھوے کے لیے مرزا پور جانا تھا۔ اس کے آج کل دھڑا دھڑ پیغام آ رہے تھے۔ کمال اپنی پھوپھی کی دعوت پر مسوری چلا گیا۔ جولائی میں پھر سب لوگ پہاڑوں سے اترنا شروع ہوئے۔ گلفشا کے دروازے کھلے۔ پروائی میں باغ کے پودے سرسرائے کہ ایک روز اچانک بھیا صاحب آن پہنچے۔ 3 دن وہ گلفشا میں ٹھہرے اور تینوں دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ روانگی سے ایک روز قبل وہ اماں بیگم کے کمرے میں گئے۔ مبارک ہو، آپ کی بٹیا ایم اے پاس ہو گئیں، انہوں نے تخت کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بڑی پرسکون آواز میں کہا۔ اماں بیگم خاموش رہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ کو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ کس سے؟ اماں بیگم نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ مجھ سے، اور کس سے؟ انہوں نے بھی اسی تلخی سے جواب دیا۔ تم کو میاں شرم تو نہ آتی ہوگی اب یہ کہتے؟ چچا کی بیٹی کو چھوڑ کر غیر لڑکی کے پھیر میں پڑ گئے۔ ہم جدھر جاتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں۔
یہ آپ نے کس طرح طے کر لیا کہ میں اپنے فرض سے غافل ہوں؟ میں پال پوس کر اس گھر میں اس لیے پروان چڑھایا گیا ہوں کہ تہمینہ بیگم کا شوہر کہلاؤں۔ اب میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں کہ آپ کی بٹیا کو جل دے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ سوسن نے جا کر تہمینہ سے کہا، بٹیا، ہم تو امام بادی کو بلانے جا رہے ہیں گانے کے لیے، کچھ سنا نہیں؟ آپ کا بیاہ ہو رہا ہے۔ سوسن، تم جا کر سب لوگوں سے کہہ دو کہ چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں ہرگز ہرگز بھیا صاحب سے بیاہ نہ کروں گی۔ اتنا کہہ کر تہمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوسن ہکا بکا رہ گئی۔ گھر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ چاروں طرف فون اور ٹرنک کال ہوئے۔ کمال کو مسوری تار دیا گیا کہ وہ بہن کو آ کر سمجھائے۔ ہر شخص نے اپنے بھر تہمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم لڑکی ہو، ایم اے پاس ہو تو کیا ہوا، اور بڑے گھر کی بٹیا ہو تو کیا ہوا، ہو تو لڑکی، شادی کر لو، اس کے بغیر گزر نہیں، رشتے ناطے کے معاملات میں ایسی اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر تہمینہ نے ایک نہ کے بعد ہاں کر کے ہی نہ دی۔ گو خالص لڑکیوں والے انداز میں وہ رات رات بھر رویا کرتی۔ چمپا بھی واپس آ چکی تھی۔ یہ اس کا کنگ کالج میں آخری سال تھا۔ کمال نے مسوری سے آ کر گھر کا یہ نقشہ دیکھا۔ پھر وہ چمپا سے ملنے کیلاش گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ چمپا ابھی اپنے ماموں کے ہاں ہے، اگلے ہفتے ہاسٹل آئیں گی۔ چمپا کے یہاں پہنچا تو وہاں بھیا صاحب سے اس کی مدبھیڑ ہوئی۔ پتہ نہیں وہ چمپا سے اب کیا کہنے گئے تھے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔ اسی روز وہ مدراس کے لیے روانہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ حالات پھر نارمل پر آ گئے۔ تہمینہ کے سامنے بڑا مسئلہ تھا کہ اپنے وقت کا کیا کرے۔ لڑکیوں کے لیے ملازمت کی کوئی راہیں نہیں تھیں سوائے ایک محکمہ تعلیم کے۔ تنگ آ کر اس نے پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور قانون پڑھنے لگی۔ چمپا اسی طرح اس کے گروہ میں شامل رہی۔ ان دونوں لڑکیوں نے نہایت رکھ رکھاؤ اور سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی دوستی نبھائی، کبھی بھولے سے بھی بھیا صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتی رہیں کہ بہت سنجیدہ اور باوقار خواتین ہیں، کوئی کل کی لونڈیاں ہیں کہ جذبات کے چھچورے پن میں مبتلا ہوں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ وقتی طور پر جو باتیں ہم کو قیامت معلوم ہوتی ہیں، وقت گزر جانے کے بعد خیال آتا ہے ہم کس قدر بے وقوف تھے کہ یوں مضطرب ہوئے۔